السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد صرف ایک ہے: اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ آیت ہمیں واضح پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رضا دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بندہ جب اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ آج کے مصروف اور چیلنجز سے بھرپور دور میں ایک عام مسلمان کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کن عملی طریقوں سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے ان 5 بنیادی اور قابل عمل طریقوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے نماز کو دل سے ادا کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے اور وقت پر ادا کریں۔ نماز کو جلدی میں نہیں بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ خاص طور پر مرد حضرات کوشش کریں کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ نماز دل کو پاک کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور اللہ سے روحانی تعلق مضبوط کرتی ہے۔ دوسرا ہے والدین کی خدمت و رضا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کریں، ان کی بات ادب سے سنیں، حتیٰ کہ انہیں اف تک نہ کہیں۔ ان کی دعاؤں کو غنیمت جانیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا میں اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اگر والدین فوت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے دعا، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ ان کی خدمت سے دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ کاروبار، ملازمت اور خاندانی معاملات میں سچائی کو اپنا اصول بنائیں۔ وعدہ خلافی، دھوکہ دہی اور جھوٹ سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ کسی بھی قیمت پر دیانت کو ترک نہ کریں، چاہے وقتی نقصان ہی آپ کو کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ سچائی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور دنیا میں اعتماد جبکہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چوتھا طریقہ غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو زمین والوں پر رحم کرتے ہیں نا، ان پر آسمان والا بھی رحم کرتا ہے۔ اپنی آمدنی کا ایک حصہ باقاعدہ طور پر صدقے کے لیے نکالیں۔ ضرورت مند رشتہ داروں، یتیم بچوں اور بیواؤں کی مدد کریں۔ رازداری سے خیرات کریں تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ صرف مالی مدد نہیں بلکہ وقت، مشورہ اور ہمدردی بھی دیں۔ محتاجوں کی مدد سے دل میں نرمی آتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت
شامل حال ہوتی ہے۔ پانچواں، توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ سچے دل سے استغفار کریں۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ نیت کریں کہ آئندہ گناہ سے بچیں گے اور عملی قدم اٹھائیں۔ صبح و شام کے اذکار میں استغفار کو شامل کریں۔ توبہ دل کو پاک کرتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ بنتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی رضا کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ عملی زندگی کے ہر پہلو میں شامل کی جا سکتی ہے۔ اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اور دل میں خوف خدا اور امید رحمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق دے جو اس کی رضا کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔